میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا. میں سیدھا اپنے کمرے میں آئی. سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آگے کیا ہوگا. جب مجھے زارون کی کال آئی میں نے فون نہیں اٹھایا. پہلی بار ڈر لگ رہا تھا. اس کا میسج آیا, ہانیہ اگر میرا فون نہیں اٹھایا تو تمہارے گھر آ جاؤں گا. پک اپ دا فون. اس کی بات کچھ ایسی تھی کہ میرے بنے بنائے پلان پر پانی پھیر سکتی تھی. میں نے اس کی آنے والی کال اٹینڈ کی. بڑے غصے میں تھا. انگوٹھی کیوں اتاری تم نے؟ وہ کسی بپھرے شیر کی طرح سے چنگاڑا تھا کہ میرا دل دھڑکنا بھول گیا. شاید جتنا آسان میں سمجھ رہی تھی اتنا آسان نہیں تھا. وہ غصے سے بولا. میرے ماتھے پہ پسینے کے قطرے بہہ رہے تھے. زارون میں کسی اور کی منگیتر ہوں. یہ سننا تھا کہ وہ شاید پاگل ہوا تھا. واٹ؟ پھر کچھ دیر خاموشی کے بعد بولا, مجھے تمہاری امی سے ملنا ہے, میں آ رہا ہوں تمہارے گھر. میں نے کہا نہیں, آپ میرے گھر مت آئیے گا پلیز. آپ نہیں جانتے کہ یہاں کیا طوفان اٹھ جائے گا. میری ماں نے ان لوگوں کا قرضہ دینا ہے. میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی تھی, اس لیے اپنے پاگل بیٹے کے ساتھ میرا رشتہ طے کر دیا تھا. مجھے شادی اسی سے کرنی پڑے گی. وہ کہنے لگا کتنا قرض ہے؟ میں ادا کر دوں گا. میں نے کہا نہیں, آپ نہیں کر سکتے, میں آپ سے پیسے نہیں لوں گی. وہ کہنے لگا ہانیہ میرا دماغ خراب مت کرو, مجھے بتاؤ کتنا قرضہ ہے, میں ادا کر کے تمہیں آزاد کروا سکتا ہوں. میرے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے. میں نے کہا میرا نکاح ہو چکا ہے. یہ سن کے تو وہ سچ میں پاگل ہوا تھا. کہنے لگا واٹ ربش, مجھے کچھ نہیں سننا, میں اس شخص کی جان نکال دوں گا. اس شخص کے سر پہ جب پسٹل رکھوں گا تو 1 منٹ میں تمہیں طلاق دے دے گا. میں نے کہا نہیں, اس طرح سے جھگڑا بڑھ جائے گا. میں کچھ بھی نہیں جانتا, لیکن میں تمہیں بہت چاہنے لگا ہوں. میں چاہنے لگا ہوں اس کا مطلب ہے کہ تم میری ہو ہر حال میں. اب چاہے گولیاں چلیں یا کچھ بھی ہو, تم مجھے ہی ملو گی. میں نے کہا زارون پلیز, ایسے میری جگ رسوائی ہو جائے گی. ایسا کریں آپ رات کو 1 بجے آ جائیں, میں آپ کے ساتھ بھاگ کے چلی جاؤں گی اور پھر خلا لے لوں گی. میری بات پہ وہ چپ ہوا. کہنے لگا ٹھیک ہے, تم ریڈی رہنا. میں نے کہا ٹھیک ہے, آپ دیوار پھلانگ کے آئیے گا. میں بنگلے کی پچھلی جانب کوارٹر میں رہتی ہوں, میں باہر آ جاؤں گی. وہ کہنے لگا ٹھیک ہے, میں آ جاؤں گا. میں دار جی کے کمرے میں گئی اور انہیں سب بتا دیا. وہ مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے. کہنے لگے کہ تم نے کیا کیا ہے, اس کا انجام جانتی ہو؟ ارے احمد نے بھی اس خپتی لڑکے کو چیلنج کیا تھا اور اس نے اسے جان سے مار ڈالا. اور تم ابرش, تم نے... دادا جی اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئے. تم نے اچھا نہیں کیا. میں نے کہا میں اس شخص کو جان سے مار دینا چاہتی ہوں. وہ کون ہوتا ہے میرے بھائی کو مارنے والا؟ آپ کو کیا لگا تھا میں سب کچھ چپ چاپ برداشت کر لوں گی؟ دار جی آپ کو میرا ساتھ دینا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں دینا تو میں یہ لڑائی اکیلی بھی لڑ سکتی ہوں. تم کچھ بھی نہیں کرو گی اب. مجھے تم نے عجیب مصیبت میں ڈال کے رکھ دیا. ہمدان کو کال کی انہوں نے. زارون کے آنے سے پہلے بنگلے کے اندر ہمدان سمیت بہت سے اہلکار چھپ چکے تھے. رات کا 1 بجا تھا. زارون کی گاڑی ہمارے بنگلے کے باہر کھڑی ہوئی. ہر طرف سناٹا چھا چکا تھا. چوکیدار کو ہم پہلے ہی گیٹ سے غائب کر چکے تھے. وہ کود کے اندر آیا. میں کوارٹر کے بجائے اپنے بنگلے کے لاؤنج کے دروازے کو کھول کے باہر نکلی. وہ کچھ حیران ہوا. میں اپنے اصلی روپ میں چل کے اس کے سامنے کھڑی ہو گئی. وہ میرے لیئر میں کٹے بال, میرے برانڈ کے کپڑے اور میرے بدلے ہوئے انداز کو دیکھ کے کچھ پریشان ہوا تھا. مجھے یوں اپنے سامنے دیکھ کے کہنے لگا تمہارا بیگ کہاں ہے ہانیہ؟ میں نے کہا کون ہانیہ؟ میں ہانیہ نہیں ہوں مسٹر زارون جہانگیر, میں ابرش سکندر ہوں, احمد سکندر کی بہن. یہ سن کے اس کی آنکھوں میں حیرت ہی حیرت تھی. میں نے اپنے ہاتھ پیچھے چھپا رکھے تھے جس میں پسٹل تھی. میں نے وہ نکال کے اس کے سینے پہ رکھ دی. وہ یہ دیکھ کے کہنے لگا اوہ تو تم احمد کی بہن ہو؟ میں نے کہا ہاں. میرے بھائی کو کیوں مارا تھا تم نے؟ بتاؤ مجھے, کیا سمجھا تھا تم نے؟ جو تمہارے جی میں آئے گا تم کرو گے اور بچ جاؤ گے. میں تمہیں جان سے مار دوں گی. میری آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا. اس نے جیب میں سے ایک پسٹل نکالی اور میری طرف تان دی. کہنے لگا زارون کو بیوقوف بنا کے تم کیا سمجھتی ہو؟ مجھ سے مقابلہ جیت جاؤ گی. میں چاہوں تو 1 منٹ میں
تمہیں بھی اپنے ساتھ لے کے جا سکتا ہوں، اور یہ جو کھلونا تم نے پکڑ رکھا ہے نا، اس سے میں نے تب کھیلنا شروع کیا تھا جب میں نے ہوش سنبھالا تھا۔ یہ تمہارے لیے نیا ہے جانے من، میرے لیے بہت پرانا ہے۔ اس کی بات سن کے میں نے جیسے ہی پسٹل چلایا، سینے کے بجائے اس کے بازو پہ گولی لگی، کیونکہ وہ مجھ سے پسٹل پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ عین اسی وقت ہمدان دارجی کے ساتھ بہت سارے اہلکار وہاں اکٹھے ہو گئے۔ میرا جی چاہا باقی کی ساری گولیاں بھی اس کے سینے میں اتار دوں، لیکن ہمدان مجھ سے کہنے لگا، ابریش پسٹل ادھر مجھے دو۔ میں نے کہا نہیں، میں اس کمینے کو چھوڑوں گی نہیں، اسے جان سے مار دوں گی۔ وہ اہلکار اسے پکڑ چکے تھے، لیکن ہمدان نے میرے ہاتھ سے پسٹل چھین لی۔ وہ کہنے لگا، تم نے اچھا نہیں کیا، تم کیا سمجھتی ہو تم زارون کے ساتھ کھیل کھیل جاؤ گی اور وہ تمہیں بخش دے گا؟ تم صرف میرے نزدیک بچوں کے جیسی ہو، جب چاہے تمہیں مسل سکتا ہوں۔ اپنا منہ بند کرو، زیادہ بکواس کی تو یاد رکھو تمہیں انکاؤنٹر میں مروا دوں گا۔ گولی اس کے بازو پہ لگ چکی تھی۔ 3-4 اہلکاروں نے اسے جکڑ رکھا تھا، لیکن پھر بھی وہ مجھے دھمکیاں دے رہا تھا۔ کہنے لگا، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ ایک بار میں باہر آ گیا، اس دن سے اپنی الٹی گنتی شروع کر دینا۔ میں نے کہا، جس دن تم باہر آ گئے میرے ہاتھ سے مارے جاؤ گے، میں چلا کے کہہ رہی تھی۔ ہمدان پولیس اہلکاروں کے ساتھ زارون کو وہاں سے لے جا چکا تھا۔ کیس اس پر یہ کیا گیا تھا کہ اس نے مجھ پر قاتلانہ حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، اور میں نے اپنے بچاؤ کے لیے پسٹل کا استعمال کیا تھا۔ میرے بھائی کے کیس کو تو اس نے دبا دیا تھا، سب کی نظروں میں ابھی بھی وہ عزت دار بنا ہوا تھا، لیکن میں اسے پھنسا چکی تھی۔ لیکن وہ پیسے کے زور پہ آزاد ہو گیا، وکیل بھی بک گیا، جج بھی بک گیا، لیکن اس کے بعد پتہ چلا کہ زارون کے باپ نے اسے بیرون ملک بھیج دیا تھا، منظر سے غائب کر دیا تھا۔ حالانکہ میں نے بزنس میں ایم اے کیا تھا، لیکن مجھے CSS کرنا تھا تاکہ میں اس شخص سے بدلہ لے سکوں، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہ مجھے یوں پھنسا دے گا۔ کچھ دیر بعد وہ کمرے میں آیا، ایک عروسی لباس کا بیگ بیڈ پہ رکھ دیا، کہنے لگا، چلو شاباش تیار ہو۔ میں نے وہ شاپنگ بیگ اٹھا کے زمین پہ پھینکا۔ میں نے کہا، میں مر جاؤں گی، تم سے شادی نہیں کروں گی۔ کہنے لگا، ٹھیک ہے، مت کرو، کچھ کھانا ہے تو بتا دو، ویسے بھی رات ہونے والی ہے، پھر میں تمہیں پانی پینے کی بھی مہلت نہیں دوں گا۔ جو کچھ تمہارے ساتھ کروں گا تو تم ہاتھ جوڑ کے مجھ سے کہو گی کہ زارون پلیز پلیز مجھ سے شادی کر لو، مجھ سے نکاح کر لو۔ میں نے اسے نفرت سے دیکھا تھا۔ میں نے کہا، میں نہیں کہوں گی، میں جانتی ہوں تم ایک گھٹیا انسان ہو، اپنا گھٹیا پن ہی مجھے دکھا سکتے ہو۔ وہ میرے برابر میں بیٹھ گیا، میں کھسک کے پیچھے ہٹ گئی۔ کہنے لگا، اسی گھٹیا انسان سے محبت بھی کی ہے تم نے؟ میں نے کہا، ناٹک کیا تھا۔ میری بات پہ ہنسنے لگا۔ اچھا، تو ناٹک کیا تھا تم نے؟ پھر میرا بازو پکڑ کے بڑے غصے سے میری آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ ذرا میری آنکھوں میں دیکھ کے کہو کہ ناٹک کیا تھا تم نے۔ میں نے کہا، میرا بازو چھوڑو۔ کہنے لگا، جو کہہ رہا ہوں وہ کرو، ادھر میری طرف دیکھو، کہو کہ تم نے مجھ سے کبھی محبت نہیں کی، جو کیا تھا وہ ناٹک کیا تھا۔ میں نے کہا، میرے ہاتھ سے گولی کھا کے بھی تمہیں یہ غلط فہمی ہے کہ میں نے تم سے محبت کی تھی؟ میں صرف تم سے نفرت کرتی ہوں۔ کہنے لگا، نفرت ہی تو نہیں کر پا رہی، حالانکہ کوشش تو بہت کرتی ہو کہ مجھ سے نفرت کرو، کیونکہ تمہارے بھائی کا قاتل ہوں۔ اتنی کوشش کرنے کے باوجود بھی تم مجھ سے نفرت نہیں کر پائیں۔ بتاؤ نا ہانیہ، ایسا ہی ہے نا؟ میں نے کہا، میرا نام ہانیہ نہیں ہے، ابریش ہے۔ وہ کہنے لگا، لیکن میرے لیے تم ہانیہ ہو اور ہانیہ ہی رہو گی۔ شادی کے بعد میں تمہیں ہانیہ ہی کہا کروں گا۔ میں نے کہا، کون سی شادی کے بعد؟ میں تم سے شادی نہیں کروں گی۔ کہنے لگا، کرو گی، ضرور کرو گی۔ پھر اپنی شہادت کی انگلی میرے سینے پہ ٹھوک کے کہنے لگا، یہاں سے قبول کرو گی مجھے۔ میں نے اس کا ہاتھ پیچھے جھٹکا۔ وہ ہنسنے لگا، پھر کمرے سے باہر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد ایک خاتون کھانا لے کے آئی اور ٹرے میرے سامنے رکھ کے چلی گئی۔ میں نے کہا، اٹھا لو اسے، مجھے کچھ نہیں کھانا۔ جا کے کہہ دو اپنے مالک سے کہ اس کے گھر کا ایک نوالہ بھی مجھ پہ حرام ہے۔ لیکن اس خاتون نے کچھ نہیں کہا، کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں کھڑکی کے پاس جا کے پردہ ہٹا کے دیکھنے لگی۔ بہت بڑا باغ تھا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا۔ میں نے پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھا، میں جانتی تھی وہی ہوگا۔ کہنے لگا، یہ نخرے کسے دکھا رہی ہو تم؟
میں جتنا تمہارا لحاظ کر رہا ہوں تم اتنی زیادہ ڈھٹائی دکھا رہی ہو. چپ چاپ کھانا کھا لو، ورنہ جس طرح میں تمہیں کھلاؤں گا برداشت نہیں ہوگا تم سے. میں نے کہا میں مرنا پسند کروں گی، تمہارے گھر کا کھانا کھانا پسند نہیں کروں گی. کہنے لگا مار بھی ڈالیں گے، اتنی بھی کیا جلدی ہے، کھانا کھاؤ، رات کو ہمت آ جائے گی. میرے سامنے مقابلہ بھی تو کرنا ہے نا مجھ سے. میں نے کہا نہیں مجھے کچھ نہیں کھانا. کہنے لگا مرضی ہے تمہاری، ویسے میں نے سنا ہے کہ خالی پیٹ عشق کرنے کا مزہ کچھ زیادہ آتا ہے، چلو آج دیکھ بھی لیں گے. یہ سن کے میں نے پیچھے پلٹ کے دیکھا تھا، وہ بیٹھا کھانا کھا رہا تھا، ساتھ میں مسکرا رہا تھا. میں نے کہا اگر تم نے میرے ساتھ کچھ بھی ایسا ویسا کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا کہ میری بات ابھی یہیں تک پہنچی تھی کہ وہ کہنے لگا ایسا ویسا کیا، میں تمہارے ساتھ ایسا ویسا جیسا ویسا سب کچھ کروں گا. دیکھو میں نے تمہیں کھلی نکاح کی آفر کی تھی، تم نے خود انکار کر دیا. حالانکہ تمہیں اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے کہ جب انسان بدلے میں کڈنیپ ہو کے آتا ہے تو بدلہ لینے والا اسے شرافت تو نہیں دکھاتا. لیکن پھر بھی میں نے سوچا چلو لڑکی شریف ہے تو نکاح کر لینا چاہیے. بنا نکاح کے تم میرے ساتھ کتنی راتیں گزارو گی؟ یہ کوئی 2-4 دن کی بات تو نہیں ہے، ساری زندگی کا ساتھ ہے. اچھا ہوتا تم میری آفر کو قبول کر لیتی، لیکن کوئی بات نہیں، ایز یو لائک. جب تک چاہو بنا نکاح کے رہ لو، جب دل چاہے تو بتا دینا، نکاح بھی کر لوں گا. میں اس کی بات سن کے بری طرح سے گھبرا گئی تھی، دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ ہمدان آ جائے. وہ بڑے مزے سے میرے سامنے بیٹھا کھانا کھا رہا تھا، ساتھ میں مجھے دیکھ بھی رہا تھا. کہنے لگا نہیں آنے والا تمہارا SHO، دل ہی دل میں اسے یاد کرنا چھوڑ دو. میں نے کہا وہ ضرور آئے گا. پتہ نہیں اسے کس بات کی آگ لگی، پلیٹ میں کھانا رکھا اور میرے پاس آ گیا. کہنے لگا بار بار اس کا نام لے کے میرے صبر کو مت آزماؤ. میں نے کہا کیوں، تکلیف ہو رہی ہے تمہیں؟ کہنے لگا ہاں بہت تکلیف ہو رہی ہے مجھے. تمہارے ہونٹوں پہ بس میرا نام ہونا چاہیے، پھر نفرت سے لو یا محبت سے، بس صرف زارون کہا کرو. میں نے دیکھا سامنے ٹرے میں کھانے کے ساتھ سیب بھی رکھے تھے، ساتھ میں ایک چھری بھی رکھی تھی. میں تیزی سے ٹرے کے پاس آئی اور وہ چھری اٹھا لی. کہنے لگا اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہی ہو نا تم، زخم دینے کی تمہاری پرانی عادت ہے. وہ میری طرف قدم بڑھانے لگا. میں نے کہا دیکھو میرے قریب مت آنا. کہنے لگا کیوں، کیا کرو گی تم، مجھے اس چھری سے مار ڈالو گی؟ میں نے کہا نہیں، میں خود کو ختم کر لوں گی، میں تمہیں اپنے آپ کو چھونے کی اجازت نہیں دیتی، میں مر جاؤں گی. وہ کہنے لگا یہ چھری اتنی تیز نہیں ہے، یہ پھل مشکل سے کاٹتی ہے، تمہیں تو کچھ بھی نہیں کر سکتی. تمہیں کیا لگتا ہے میں اتنا بے وقوف ہوں؟ چھری واقعی کسی کام کی نہیں تھی. میں نے پہلے اپنی نس کاٹنے کی کوشش کی لیکن کچھ نہیں ہوا. میں نے زمین پہ پھینک دی، دونوں ہاتھ پکڑ کے اپنے چہرے پہ رکھ کے رونے لگی. میں برباد نہیں ہونا چاہتی تھی، خاص طور پہ اس شخص کے ہاتھوں تو بالکل بھی نہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ خودکشی کروں تو کیسے کروں. میں جس کمرے میں تھی وہ بالکل گراؤنڈ فلور پہ تھا. اگر پہلی منزل پہ بھی ہوتا تو میں کود جاتی، اپنی جان لے لیتی، لیکن وہاں سے کودنے پہ باہر باغیچہ تھا اور کچھ نہیں. میں اس وقت اس شخص کے چنگل سے یا تو بچنا چاہتی تھی یا مر جانا چاہتی تھی. میرے پاس آیا، کہنے لگا تم یہ چاہتی ہو نا کہ میں آج رات تمہیں کچھ نہ کہوں، تو پھر کھانا کھانا پڑے گا. میں نے کہا میں نہیں کھاؤں گی. وہ میرے قریب آ گیا، میرا بازو پکڑ کے مجھے دیوار کے ساتھ لگا دیا. کہنے لگا کھانا نہیں کھاؤ گی تو مجبوراً مجھے تمہیں کھانا پڑے گا، اور سچ پوچھو تو میں بیتاب ہوں تمہیں کھانے کے لیے. اس سے پہلے کہ میں تمہیں بخشنے کا ارادہ ترک کر دوں، بہتر ہے کہ تم کھانا کھا لو. بتاؤ مجھے کیا منظور ہے تمہیں؟ یہ کہتے ہوئے وہ میرے قریب آ گیا، اتنا کہ مجھے اپنی آنکھیں بند کرنی پڑی. تم کھانا شروع کرو گی یا پھر میں شروع کروں؟ چندہ جب تمہیں دیکھتا ہوں نا مجھے وہ منظر یاد آ جاتا ہے، بارش میں بھیگا ہوا تمہارا وجود اور بارش کے قطروں کی بے ایمانیاں. اف، ہوش اڑا کے رکھ دیے تھے تم نے زارون جہانگیر کے. میں نے کہا پیچھے ہٹو، میں کھانا کھا لوں گی.
میں نے آنکھیں بند کیے ہی اسے یہ کہا تھا، کیونکہ جو باتیں اس کی شروع ہو گئی تھیں مجھے اس سے خوف آنے لگا تھا۔ وہ فوراً سے پیچھے ہٹ گیا، کہنے لگا جاؤ کھاؤ۔ میں بیڈ پہ جا کے بیٹھ گئی، مجبوراً کھانا کھانے لگی۔ جب تک میں نے کھانا ختم نہیں کیا وہ میرے سر پہ کھڑا رہا۔ پھر ملازمہ سے کہنے لگا یہ ٹرے اٹھا کے لے جائیں۔ اس نے کھڑکی بند کی، اسے لاک کیا۔ وہ کھڑکی کچھ یوں تھی کہ اس کا لاک آٹومیٹک تھا، اس نے شاید کوئی کوڈ لگایا تھا۔ میں نے بہت دیکھنے کی کوشش کی لیکن میں دیکھ نہیں پائی۔ کہنے لگا اب یہ کھڑکی نہیں کھلے گی۔ پھر میری طرف اے سی کا ریموٹ اچھال دیا، کہنے لگا گرمی لگے تو یہ چلا لینا۔ یہ کہہ کے وہ کمرہ بند کر کے لاک کر کے جا چکا تھا۔ جب وہ کھڑکی کے معاملے میں اتنی احتیاط برت چکا تھا تو یقیناً دروازے بھی میرے کھولنے پہ نہیں کھلنا تھا۔ میں چپ ہو کے بیٹھ گئی تھی۔ میں نے اے سی آن کیا اور آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی، لیکن دل میں ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں رات کو وہ میرے پاس آ نہ جائے، میرے ساتھ زبردستی نہ کرے۔ یہی سوچتے سوچتے نہ چاہتے ہوئے بھی میری آنکھ لگ چکی تھی۔ اچانک مجھے چلانے کی آواز آئی، میں تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گا، مجھے کچھ نہیں پتا، تم میرے ساتھ جو کرنا چاہتے ہو کر سکتے ہو۔ آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ میں ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی۔ یہ آواز میرے لیے اجنبی نہیں تھی۔ زارون میں تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گا، تم مجھے مارنا چاہتے ہو مار سکتے ہو۔ احمد بھائی، میری جان نکلی تھی۔ تو کیا وہ زندہ ہے؟ وہ اس کمینے کے قبضے میں ہے؟ تو کیا اس نے جھوٹ بولا تھا کہ اس نے میرے بھائی کو کھائی میں پھینک دیا؟ میرا بھائی زندہ تھا؟ میں تو تڑپ کے رہ گئی۔ میں بیڈ سے اٹھ کے دروازے کے پاس آئی۔ میں نے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ زارون، دروازہ کھولو، تم نے میرے بھائی کو قید کر رکھا ہے۔ کہاں ہے احمد بھائی؟ مجھے ان سے ملنا ہے۔ زارون پلیز دروازہ کھولو۔ میں رو رہی تھی، دروازہ بری طرح سے پیٹ رہی تھی۔ میری آواز شاید احمد بھائی کے کانوں میں جا چکی تھی۔ وہ چلا کے بولے، زارون جہانگیر، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ میری بہن کو یہاں قید کر کے لائے ہو، یاد رکھنا اگر تم نے اسے کچھ بھی نقصان پہنچایا تو میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ ان کے چلانے کی آواز آ رہی تھی اور ہارون کے ہنسنے کی۔ پھر وہ بلند لہجے میں بولا، تم چاہتے ہو نا تمہاری بہن باعزت یہاں سے چلی جائے، تو پھر میری بات مان لو، میں تمہیں بھی چھوڑ دوں گا، تمہاری بہن کو بھی چھوڑ دوں گا۔ کتنے مہینے سے تم سے ایک ہی بات پوچھ رہا ہوں، اس کا جواب دے دو تو جانے دوں گا، لیکن اگر نہیں دینا چاہتے تو دوسرا کمرہ تمہاری بہن کا ہے۔ رات بھر اس کی سسکیاں تمہیں سنائی دیں گی، اور جو کچھ اس کے ساتھ کروں گا نا، تم اپنے بال نوچنے پہ مجبور ہو جاؤ گے۔ زارون کا بلند لہجہ سن کے میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ احمد بھائی چپ ہو گئے، پھر بے بسی سے رونے لگے۔ کہنے لگے میں تمہیں نہیں بتا سکتا، خدا کے لیے تم نے میری جان لینی ہے لے لو، میرے ساتھ جو کرنا چاہتے ہو کر دو، میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، خدا کے لیے ابرش کو چھوڑ دو۔ احمد، میں صرف 3 تک گنوں گا، اور تم جانتے ہو زارون چوتھی بار مہلت کسی کو نہیں دیتا، تیسری بار بھی نہیں دیتا، لیکن تمہیں دے رہا ہوں، 3 ہی دوں گا۔ تم نے کچھ نہیں بتایا تو باخدا برابر والا کمرہ ابرش کا ہے، تمہاری بہن کی سسکیاں تم رات بھر سنو گے۔ کہنے لگا میں تمہیں جانتا ہوں، تم ایسا نہیں کر سکتے، تم ابرش کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ کہنے لگا 1، زارون تم میری بہن کو کچھ نہیں کہو گے۔ 2، زارون، احمد بھائی چلائے تھے۔ 3، بولو احمد بتا رہے ہو یا پھر جاؤں تمہاری بہن کے کمرے میں؟ ایک بار میری یہ رسیاں کھولو تو میں تمہیں بتاؤں گا، میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ احمد بھائی نے اسے بے بسی سے کہا تھا۔ کہنے لگا اس کا مطلب کیا ہے کہ تمہیں اجازت ہے؟ اوکے سالے صاحب، گڈ نائٹ۔ زارون رک جاؤ، لیکن دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ میں یوں تھی جیسے پتھر کی ہو چکی ہوں۔ یہ شخص کون سا کھیل کھیل رہا تھا میرے بھائی کے ساتھ؟ کچھ ہی دیر میں میرے کمرے کا لاک کھلا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا میں نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ میں نے کہا میرا بھائی، لیکن وہ مجھے اندر دھکیل کے کمرہ بند کر کے لاک کر چکا تھا۔ میں نے کہا بتاؤ کہاں بند کیا تم نے میرے بھائی کو؟
دنیا کے سامنے یہ کیوں ظاہر کیا کہ تم اسے مار چکے ہو؟ مجھے اپنے بھائی کے پاس جانا ہے۔ کہنے لگا احمد سے ملنا ہے تمہیں؟ ملوا دوں گا، لیکن آج رات کے بعد۔ اس کی آنکھوں میں نہ جانے کون سی وحشت تھی، وہ بے حد غصے میں تھا۔ پھر میرے بالوں کو پیچھے سے پکڑا، میں تڑپی تھی۔ میں نے کہا چھوڑو مجھے۔ کہنے لگا آج رات مجھے تمہارے چلانے اور چیخنے کی آوازیں سننی ہے تاکہ تمہارے بھائی کی عقل ٹھکانے آ سکے۔ اس نے میرے بال بڑی مضبوطی سے پکڑ رکھے تھے۔ میں کہنے لگی زارون چھوڑو مجھے۔ وہ کہنے لگا اور زور سے بولو۔ یہ کہہ کے مجھے بیڈ پہ دھکیل چکا تھا۔ پھر اس نے دوپٹہ میرے گلے سے کھینچ کے پیچھے پھینکا۔ میں نے کہا نہیں، دیکھو تم میرے قریب مت آؤ۔ کہنے لگا زور سے بولو تاکہ آواز احمد کے کانوں تک جائے، ورنہ مجھے انسان سے درندہ بننے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ وہ تھوڑا سا بیڈ پہ میرے قریب آ کے گرا، میری کلائی بڑی زور سے پکڑی۔ میں نے کہا چھوڑو مجھے، خدا کے لیے مجھے برباد مت کرو۔ زور سے اس نے میری کلائی پکڑی تھی۔ میں چلانے پہ مجبور ہو گئی۔ برابر والے کمرے سے آوازیں آنے لگیں کہ زارون چھوڑو میری بہن کو، میں تمہیں سب کچھ بتانے کو تیار ہوں۔ ایک دم زارون نے میری کلائی چھوڑ دی، پھر مسکرانے لگا۔ جیسے ہی وہ بیڈ سے کھڑا ہوا میں بھی کھڑی ہو گئی۔ دروازے تک گیا تو میں بھی اس کے پاس آ چکی تھی۔ کہنے لگا لڑکی پیچھے ہٹو۔ میں نے کہا نہیں، مجھے اپنے بھائی کے پاس جانا ہے۔ میں رو رہی تھی۔ کہنے لگا ابھی نہیں۔ میں نے کہا نہیں زارون، مجھے اپنے بھائی کے پاس جانا ہے۔ کیوں قید کر رکھا ہے تم نے انہیں؟ پہلی بار میں نے اس شخص کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے۔ میں نے کہا خدا کے لیے مجھے اپنے بھائی کو دیکھنا ہے۔ تم چاہتے ہو نا میں تم سے نکاح کر لوں؟ میں تم سے نکاح کر لوں گی، بس میرے بھائی کو کچھ مت کہنا، اسے مت مارنا۔ میں سسکیوں سے رونے لگی۔ میری سسکیاں سن کے احمد بھائی چلا رہے تھے، زارون میں کہہ رہا ہوں میں تمہیں سب بتا دوں گا، خدا کے لیے میری بہن کو کچھ مت کہو، میں مر جاؤں گا، میں جیتے جی مر جاؤں گا، چھوڑ دو اب رش کو۔ زارون نے مجھے پیچھے دھکیلا تھا، خود دروازہ کھول کے دروازہ دوبارہ سے بند کر کے چلا گیا۔ میں دروازے کے پاس ہی بیٹھ کے رونے لگی، سسکیوں سے رونے لگی۔ دوسرے کمرے کا دروازہ کھل کے بند ہوا، شاید ایک دیوار کا فاصلہ تھا۔ زارون کی آواز گونجی، کہنے لگا اب بتاؤ۔ پھر مجھے احمد بھائی کی صرف سسکیاں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ کیا بڑبڑا رہے تھے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہیں بیٹھی بیٹھی میں اپنے بھائی کے رونے کی آوازیں سنتی رہی۔ پھر وہ آوازیں بند ہو گئیں۔ میری آنکھیں نیند سے چور ہو چکی تھیں۔ میں اپنے آپ کو جگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ پتہ نہیں چلا میں کب دروازے کے ساتھ ہی ٹیک لگا کے سو چکی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آہٹ پر میری آنکھ کھلی۔ دروازے سے پیچھے ہٹی تو زارون کھڑا تھا۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے، اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ میں نے کہا مجھے اپنے بھائی سے ملنا ہے۔ کہنے لگا مل لینا، تمہارا ہی بھائی ہے، میں کون سا اسے اپنا بھائی بنا لوں گا، تمہارا ہی ہے۔ یہ کہہ کے میری کلائی پکڑ کے مجھے بیڈ تک لے گیا، مجھے بیڈ پہ بٹھایا۔ میں نے کہا تم نے میرے بھائی کو کیوں قید کر رکھا ہے؟ کہنے لگا مجبوری تھی، تمہارا بھائی بتا نہیں رہا تھا، اور تمہیں پتہ ہے میں غصے کا کتنا تیز ہوں۔ سچ کہتے ہیں کمزوری کو اپنے ہاتھوں سے دباؤ تو سامنے والے کی زبان کھلتی ہے۔ تمہیں یہاں لانا تو میرے لیے سود مند ثابت ہو گیا۔ پچھلے 1 سال سے اس شخص نے زبان نہیں کھولی تھی، لیکن بہن کی وجہ سے میں نے اسے زبان کھولنے پہ مجبور کر دیا۔ واہ، بڑی طاقت ہے یار تم میں، میرا کام منٹوں میں کروا دیا تم نے۔ میں اسے غصے اور نفرت سے دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگا اتنی محبت پاش نظروں سے مت دیکھو، قسم سے کچھ کرنے کو جی چاہتا ہے۔ اس کی بات پہ میں نظریں چرا کے ذرا کھسک کے پیچھے ہٹی۔ وہ ہنسنے لگا۔ ہاں تو کیا کہہ رہی تھیں تم کہ رات کو مجھ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو تو پھر بلاؤں مولانا صاحب کو؟ میں نے کہا میں نہیں کروں گی تم سے شادی۔ کہنے لگا بھائی رات کو خود ہی تو کہہ رہی تھی کہ تم چاہتے ہو نا میں تم سے نکاح کر لوں تو میں تم سے نکاح کر لوں گی، اب مکر بھی گئی، عجیب لڑکی ہو۔ میں نے کہا تم نے جو جاننا تھا جان لیا نا، جو پوچھنا تھا پوچھ لیا نا میرے بھائی سے، اب مجھے اور احمد بھائی کو چھوڑ دو۔ کہنے لگا ایسے کیسے چھوڑ دوں، کیسے چھوڑ دوں؟ دیکھو تمہارا ولی بھی یہاں موجود ہے، تم بھی ہو، سوچ رہا ہوں مولانا صاحب کو بلا ہی لیتا ہوں، تمہاری طرف سے گواہ میں تمہارا بھائی ہو جائے گا
اور میرے لیے تو گواہوں کی کمی نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ اس کے لیے شاید یہ سب کچھ مذاق تھا، تماشا تھا. میں نے کہا مجھے اپنے بھائی سے ملنا ہے. کہنے لگا ملنے دوں گا تو کیا نکاح کر لو گی؟ دیکھو دل سے بتانا، صرف زبانی اقرار نہیں چاہیے. میں نے کہا میں تم سے نفرت کرتی ہوں. میری بات پہ ہنسنے لگا. کہنے لگا تو پھر پہلے محبت کرنی پڑے گی. پہلے محبت کر لو، پھر میں تمہیں تمہارے بھائی سے ملوا دوں گا. پھر وعدے کے مطابق تمہیں مجھ سے نکاح کرنا پڑے گا. میں نے کہا تم اتنے ڈھیٹ انسان کیوں ہو؟ کہنے لگا بس بچپن سے ایسا ہی ہوں، کبھی غور ہی نہیں کیا، کوئی سدھارنے والا تھا ہی نہیں. تم بڑی دیر سے ملی، اس لیے تو کہہ رہا ہوں نکاح کر لو، مجھے سدھار دینا. میں نے کہا میں تمہیں جان سے نہ مار دوں. میں ضد ہوئی تھی تو ہنسنے لگا. وہ تو تم نے اسی دن مار دیا تھا جس دن تم بارش میں میرے ساتھ لگی تھی. میں بالکل فریز ہو کے رہ گیا تھا. پہلی بار کوئی لڑکی یوں بے ساختہ میرے سینے کے ساتھ لگی تھی اور میرے ہوش اڑا کے رکھ دیے تھے. پھر دوسری بار اسی لڑکی نے میرے بازو پہ گولی مار کے دوسری بار میرے ہوش اڑائے تھے. اب میں چاہتا ہوں کہ میں اس کے ہوش اڑاؤں. جانتی ہوں میں کون ہوں؟ میں نے کہا تم میرے دشمن ہو، تم ایک کمینے اور گھٹیا انسان ہو، تم کڈنیپر ہو. وہ کہنے لگا وہ تو میں ہوں، لیکن اس کے علاوہ میں ISI آفیسر بھی ہوں. ارادہ تو میرا بھی CSS پاس کرنے کے بعد ڈپٹی کمشنر بننے کا تھا، لیکن ہمارے ملک کے جو حالات ہیں مجھے لگا کہ ISI زیادہ ٹھیک رہے گا، کیونکہ سب کے سامنے آ کے میں کچھ بھی کرتا تو مجھے کرنے سے روک دیا جاتا، لیکن خفیہ طور پہ میں بہت کچھ کر سکتا تھا. تمہیں کیا لگا تمہیں CSS کی تیاری میں نے یوں ہی کروا دی ایک بزنس مین ہوتے ہوئے؟ یہ کہہ کے وہ ہنسنے لگا. کہنے لگا اب آتے ہیں اگلی بات کی طرف. تمہارا بھائی جسے تم بہت اچھا انسان سمجھتی ہو، وہ ایک ایسے گروہ میں ملوث ہے جو لڑکیوں کی اسمگلنگ کرتے ہیں. یہ سن کے میرا دماغ گھوم کے رہ گیا. میں نے کہا تم جھوٹ بول رہے ہو، احمد بھائی ایسا کچھ نہیں کر سکتے، وہ سیدھا سادہ کاروبار کرتے ہیں. کہنے لگا ہاں بالکل میں جھوٹا ہوں. ابھی لے چلوں تمہارے بھائی کے پاس تمہیں، اپنے منہ سے اعتراف کرے گا وہ. مجھے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا. کہنے لگا اصل میں قصور احمد کا نہیں ہے، قصوروار تمہارے دار جی ہیں جن کی تم بہت عزت کرتی ہو. سارا کھیل انہی کا رچایا ہوا ہے. احمد کو بظاہر سب کے سامنے پیش کیا گیا تھا. کبھی تم نے یہ کوشش کی ہے جاننے کی کہ تمہارے کپڑوں کی فیکٹری میں کپڑوں کی آڑ میں کون کون سے کنٹینر سے بند ہو کر پاکستان سے سامان باہر جاتا ہے؟ جیسے تم انجان ہو نا، ایسے تمہارا بھائی احمد بھی انجان تھا. سب کچھ تمہارے دار جی کر رہا تھا، جو تمہارے سگے دادا بھی نہیں ہیں. تمہارے دادا کے بہترین دوست تھے. یہ فیکٹری تمہارے دادا کے نام تھی اور دادا کے نام پہ کالا دھندا یہ دار جی کر رہا تھا. جب تمہارے دادا کو علم ہوا تو اس نے تمہارے دادا کا کام تمام کر دیا. تمہارے والدین تمہارے دادا کی زندگی میں ہی ایک حادثے کا شکار ہو کے مر چکے تھے. تم دونوں چھوٹے تھے. اپنے دادا کے ساتھ ساتھ اس شخص کو بھی دار جی ہی کہتے تھے، اور تم تو اتنی چھوٹی تھیں کہ تمہیں یاد بھی نہیں ہوگا کہ وہ تمہارا سگا دادا نہیں ہے. لیکن احمد جانتا ہے. آہستہ آہستہ جب احمد نے تعلیم مکمل کی، اپنی فیکٹری سنبھالی، تو اس پر یہ سارے راز کھلنے لگے. پھر جب احمد کو پتہ چلا تو اس دن احمد اور تمہارے دار جی میں بہت جھگڑا ہوا. احمد کہتا تھا کہ وہ ساری سچائی بیان کر دے گا، اور تمہارے دار جی کہتے تھے کہ اگر اس نے سب کو سچ بتایا تو تم اس وقت اٹلی میں زیر تعلیم تھیں، اٹلی میں ہی وہ تمہیں غائب کروا کے تمہارا سودا کر دیں گے. یہ سن کے احمد چپ ہو گیا. یہی دھمکی دے کے وہ احمد سے یہ ناجائز کام کروانے لگے. تمہاری احمد سے بات چیت بند کروا دی. تم ہر بات سے انجان تھیں. لیکن جب مجھے یہ کیس دیا گیا تو میں ایک بزنس مین کے طور پہ احمد کے سامنے آیا. پھر جب میں نے ساری انویسٹیگیشن کی تو پتہ چلا کہ تمہارا بھائی تمہارے دار جی کی وجہ سے مجبور ہے. اس لیے میں نے سب کے سامنے کاروباری طور پر تمہارے بھائی کو دھمکیاں دی اور اسے اکسایا کہ مجھے فلاں جگہ پہ ملے تو میں اس کا منہ توڑ کے رکھ دوں گا. وہ جگہ ایک چٹانی سی تھی. تمہارا بھائی وہاں پہنچ گیا. اس چٹان کے نیچے میرے اور بھی خفیہ ایجنٹس موجود تھے. تمہارے بھائی کے ساتھ ایک سیکرٹری تھا جو تمہارے دار جی کا ہی تھا. ہم لوگ بحث کرتے رہے.
दस्त व गिरेबान हो गए और फिर मैंने उसे उस चट्टान से नीचे फेंक दिया जहाँ मेरे खुफिया एजेंट तुम्हारे भाई को पकड़ के उसके मुंह पे हाथ रख के जा चुके थे और नीचे पत्थर फेंक चुके थे। उस सेक्रेटरी को ये लगा कि मैंने तुम्हारे भाई को मार दिया है। मैं मौके से फ़रार हो गया और उसे धमकियां दी कि अगर उसने मुझ पे केस किया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ये बात तुम्हारे दारजी तक पहुंचाई, लेकिन मेरे असरो रसूख से वो डर गया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं छानबीन ना हो जाए तो उसका पोल ना खुल जाए। फिर तुम मेरी ज़िंदगी में आई हानिया बन के। जब पहली बार मैंने तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप किया था तो मैं कुछ हैरान हुआ था। स्टोरी तुमने बहुत अच्छी सुनाई थी, लेकिन मैं तुम्हारी पूरी इन्फॉर्मेशन निकलवा चुका था। बस ये समझ नहीं आ रही थी कि ये जानते हुए भी कि बज़ाहिर मैं तुम्हारे भाई का कातिल हूँ, तुम मेरे करीब आने की कोशिश क्यों कर रही हो। ये बात मेरे लिए हैरान कुन थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता पता ही नहीं चला कब मेरा दिल भी तुम्हारी तरफ माइल होने लगा। लेकिन मैं तुम्हारे इस प्लान से वाकिफ़ नहीं था, लेकिन तुम्हारी हरकतें बड़ी अजीब थीं। जिस दिन मैं तुम्हें भगाने के लिए तुम्हारे घर पे कूदा था तो मुझे पता चला कि तुम्हारा इरादा क्या था। तुम मेरे साथ ड्रामा रचा रही थी, जिसे तुम अपना हमदर्द और खैर ख्वाह समझ रही हो। SHO हमदान, वो तुम्हारे दारजी का सगा पोता है और तुम्हारे दारजी के काले कारनामों में उनका पूरा पूरा साथ देता है, ताकि कानूनी तौर पे तुम्हारे दारजी को कोई नुकसान ना पहुंच सके। और तुम्हें CSS करवा के भी तुम्हारे दारजी तुम्हारी आड़ में तुमसे क्या कुछ करवाने वाले थे तुम्हें अंदाज़ा ही नहीं है। तुम्हारा भाई भी मुझे कुछ भी बताने के लिए राज़ी नहीं था। उसे लग रहा था कि वो फंस जाएगा या दारजी तुम्हें इटली में कोई नुकसान पहुंचा देंगे, तुम्हें बेच देंगे, इसलिए उसने अपना मुंह नहीं खोला। रात को जब तुम्हारी आवाज़ सुनी और उसे पता चला कि तुम यहाँ कैद हो तो वो बहुत ज़्यादा डर गया कि कहीं मैं तुम्हें नुकसान ना पहुँचा दूँ। मैंने उससे बहुत प्यार से बहुत यकीन दिलाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। चीखने चिल्लाने लगा कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ। उसकी आवाज़ें सुन के जब तुम्हारी आवाज़ें उसने सुनी तो उसकी बेचैनी मुझ पे आया हुई। मैं समझ गया कि जो काम मैं अभी तक उससे नहीं करवा सका वो तुम्हारी सिसकियाँ करवा देंगी, और वही हुआ। तुम्हारे भाई का बयान मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ। बहुत जल्द दारजी और SHO हमदान गिरफ़्तार हो जाएंगे। फिर मैं अहमद को आज़ाद कर दूँगा, लेकिन तुम्हें मेरे साथ उम्र भर की कैद गुजारनी पड़ेगी। मैं खाली खाली नज़रों से उसे देख रही थी। मेरी अकल से बाला तर था वो शख्स। मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि दारजी इतना बड़ा खेल भी खेल सकते हैं। कहने लगा मैं तुम्हें अहमद के पास लेके जाऊंगा, लेकिन देखो उसे कुछ वक्त पुलिस कस्टडी में रहना पड़ेगा। मैंने कहा तुम मेरे भाई को गिरफ़्तार नहीं करोगे। कहने लगा तुम मुझ पे भरोसा कर सकती हो, मैंने आज तक तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाया। हालांकि वो जब बारिश हुई थी तो मेरी नीयत तो काफ़ी हद तक ख़राब हो चुकी थी। जाहिर सी बात है, लड़की खुद इतना करीब आए तो सामने वाला बेईमान भी हो सकता है, लेकिन मैंने तुम्हें बाहिफाजत तुम्हारे घर पहुंचाया था। फिर वो मेरा हाथ पकड़ के मुझे कमरे से बाहर ले गया। दूसरे कमरे का दरवाज़ा खोला जहाँ एक नौजवान अहमद भाई की रस्सियाँ खोल रहा था। वो पहले से काफ़ी कमज़ोर लग रहे थे, शेव भी बड़ी हुई थी, आंखें भी रोई रोई थीं। मुझे देख के फ़ौरन से खड़े हो गए। मैं भाग के उनके सीने से लग गई। वो मुझे अपने साथ लगा के रोने लगे। कहने लगे तुम ठीक तो हो ना? मैंने कहा हाँ मैं ठीक हूँ। कहने लगे इस शख्स ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? मैंने कहा नहीं, मुझे इसने कुछ नहीं कहा, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाया, मैं बिल्कुल बाहिफाजत हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। फिर अहमद भाई ज़ारून से कहने लगे मुझे और अब्रिश को अब जाने दो। वो कहने लगा नहीं अभी नहीं, अभी कुछ कानूनी कार्रवाई बाकी है। जैसे ही दुश्मन अपने पूरे गिरोह समेत गिरफ़्तार हो जाएगा तो मैं आपको बाइज़्ज़त रिहाई करवाने की पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन फिर भी कुछ देर आपको पुलिस कस्टडी में रहना पड़ेगा। हाँ, लेकिन आपकी जान की हिफाजत की गारंटी मैं आपको देता हूँ, आपको नुकसान नहीं पहुँचेगा। और रह गई आपकी बहन, तो आप चाहें तो इसकी हिफाजत मैं सारी ज़िंदगी करने को तैयार हूँ, बस निकाह करना पड़ेगा। अहमद भाई कहने लगे तुम कौन हो? ज़ारून कहने लगा आप मुझे पुलिस इंस्पेक्टर ही समझ लें। बहरहाल दारजी और उनका पूरा गिरोह गिरफ़्तार हो चुका था, सज़ा भी सुनाई जा चुकी थी।
15 دن کے اندر اندر احمد بھائی باعزت بری ہو چکے تھے اور اب میری باری تھی۔ عروسی لباس میں دلہن بنی میں ایجاب و قبول کر رہی تھی۔ رخصتی کے وقت میں احمد بھائی کے ساتھ لگ کے بہت روئی تھی۔ زارون مجھے گاڑی میں بٹھا چکا تھا، میں ابھی بھی اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ کہنے لگا ضروری تھا کہ تم چڑیل بن کے میرا صبر آزماؤ، ہلکے پھلکے آنسوؤں سے کام چلا لیتی۔ وہ میرے پھیلے ہوئے کاجل کو دیکھ کے بول رہا تھا۔ میں نے کہا اتنی بری لگ رہی ہوں تو مجھے واپس میرے بھائی کے پاس چھوڑ کے آئے۔ میری بات پر ہنسنے لگا، کہنے لگا نہیں اتنی بھی بری نہیں لگ رہی، اٹس اوکے، اب گزارا تو کرنا پڑے گا، مجبوری ہے۔ اپنی آنکھ دبا کے اس نے کہا تھا۔ میں نے کہا یعنی میں اتنی بری ہوں؟ کہنے لگا تو اور کیا، بری بھی ہو اور خطرناک بھی ہو، کبھی بھی مجھ پہ فائر کر سکتی ہو۔ اس کی بات پہ میں نے نظریں چرائیں تھیں۔ وہ کہنے لگا ویسے مجھے بالکل توقع نہیں تھی کہ ایک لڑکی بنا پریکٹس کے یوں بھی گولی چلا دے گی۔ سوچو اگر میں تمہارا ہاتھ نہ پکڑتا تو تم تو میرے سینے پہ گولی مار چکی ہوتی۔ میں نے کہا لگی تو نہیں تھی نا۔ میری بات پہ کہنے لگا یعنی کوئی افسوس نہیں ہے تمہیں؟ میں نے کہا اس وقت بات کچھ اور تھی۔ کہنے لگا اور اب بات کہاں تک پہنچی ہے؟ میں نے کہا دل سے دل تک۔ میری بات پہ مسکرانے لگا۔ گاڑی اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی اور آگے خوشیاں میری منتظر تھیں۔